السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان بہت نیک دل، عقل مند اور بہادر انسان تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کی جتنی بھی کابینہ تھی، باشمول وزیر، مشیر اور باقی دیگر درباری، وہ سب کے سب نکمے اور ان میں کچھ غدار بھی تھے۔ ان میں کوئی بھی ایک ایسا انسان نہیں تھا جو کہ اس سلطان کا وفادار ہوتا۔ سلطان کی سلطنت میں بہت سے علاقے دشمنوں نے جنگ کے ذریعے چھین لیے اور ان غداروں کی وجہ سے باقی بھی سلطنت کا نظام درہم برہم تھا۔ ایک دفعہ سلطان دربار میں موجود وزیروں اور مشیروں سے مشاورت کر رہا تھا کہ بگڑتے ہوئے سلطنت کے حالات پر کیسے قابو پایا جائے، اور ابھی یہ مشاورت جاری تھی کہ سپاہی نے آ کر خبر دی کہ سلطان معظم قاضی صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اور وہ قاضی سلطان کے لیے بہت خاص تھا، چونکہ قاضی بہت ہی عقل مند اور بہادر تھا، اور وہ فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھتا تھا کہ آگے سلطان کا امیر ہے، لیکن وہ صرف انصاف پر مبنی فیصلے کرتا، اور اسی وجہ سے سلطان اس کو اپنے وزیروں کی جگہ سمجھتا تھا۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ قاضی صاحب کو اندر لے آؤ۔ سلطان کے حکم پر قاضی صاحب اندر تشریف لے آئے اور سلطان کے دائیں پہلو میں بیٹھ گئے۔ قاضی صاحب نے سب کو سلام کیا اور پھر سلطان کی خدمت میں عرض کرنے لگا، سلطان معظم، مجھے بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہماری ریاست میں چوریاں اور ڈکیتیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہر جگہ لوٹ مار ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو سلطان کا بالکل خوف نہیں۔ یہ سن کر سلطان معظم فرمانے لگے، میں اسی موضوع پر اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشاورت کر رہا تھا کہ آخر ان بڑھتے ہوئے مسائل پر کیسے قابو پایا جائے۔ قاضی صاحب نے چھپے ڈھکے الفاظ میں کہا، سلطان معظم، سلطنت اس وقت گرتی ہے جب اس کی بنیادیں اندر سے ہلائی جائیں۔ سلطان نے کہا، قاضی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو سلطان نے مشاورت برخاست کر دی اور قاضی صاحب کو حکم دیا کہ میرے کمرے میں ملو۔ سلطان معظم اور قاضی صاحب کے درمیان گفتگو ہوتی رہی، اور قاضی صاحب نے سلطان کو بتایا کہ حضور والا، بغاوت آپ کے اپنے ہی گھر سے شروع ہو گئی ہے، اس لیے آپ کی سلطنت دن بدن کمزور ہو رہی ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ آنے والے وقت میں سلطنت کی عمارت گر جائے گی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ تم اپنی بات تفصیل سے بتاؤ۔ تو قاضی صاحب نے سلطان کو صاف صاف بتا دیا کہ بغاوت آپ کے اپنے وزیر اور قریبی مشیر کر رہے ہیں، اور غدار بھی چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے سلطان معظم کو یہ بھی بتایا کہ آپ ان کو کس طرح بے نقاب کر سکتے ہیں۔ سلطان اور قاضی صاحب کے درمیان ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ حضور والا، ایک سوداگر باہر کھڑا ہے جو قاضی صاحب سے ملنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے بہت سمجھایا کہ قاضی صاحب سلطان معظم کے ساتھ اہم مشاورت کر رہے ہیں، لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا، اور اس نے بہت شور مچایا، جس کی وجہ سے ادھر ادھر کے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ سن کر سلطان نے حکم دیا کہ اس سوداگر کو میرے کمرے میں لے آؤ۔ قاضی صاحب نے کہا، سلطان معظم، سلطان کی حفاظت سب سے اہم ہوتی ہے، آپ اسے کمرے میں نہ بلائیں۔ لیکن سلطان نے کہا، جب تک میری زندگی لکھی ہے اس وقت تک مجھے کچھ نہیں ہوتا، اس سوداگر کو اندر آنے دیجیے۔ سلطان کے حکم پر سوداگر کو قاضی صاحب اور سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ قاضی صاحب نے اس سے پوچھا، بتاؤ ایسی کیا وجہ تھی کہ میری عدالت کے بجائے تم یہاں پہنچ گئے؟ تو سوداگر نے کہا، قاضی صاحب، میں آپ کی عدالت میں گیا تھا، لیکن آپ وہاں موجود نہیں تھے، اور مجھے آپ کے محافظوں نے بتایا کہ آپ تقریباً 15 دن کے بعد واپس لوٹیں گے، اور میں اس وقت تک انتظار کیسے کر سکتا تھا، اس لیے میں آپ کے پاس ہی آ گیا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو سوداگر نے کہا، قاضی صاحب، میرا گھوڑوں کا استبل ہے، اور اس میں نے سینکڑوں گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، اور میرا ہر رات ایک گھوڑا چوری ہو جاتا ہے، اور جب یہ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا
تو میں نے محافظوں کی تعداد دگنا کر دی، لیکن وہ چور اتنا شاطر اور چالاک ہے کہ وہ محافظوں کو چکمہ دے کر ہر رات ایک گھوڑا چرا کر لے جاتا ہے۔ لیکن سب پریشانی کی بات میرے لیے یہ ہے کہ مجھے 10 گھوڑے بہت عزیز ہیں، لیکن وہ چور اتنا شاطر ہے کہ وہ میرے پسندیدہ گھوڑوں میں سے ہر رات ایک گھوڑا چرا کر لے جاتا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے باقی جو گھوڑے موجود ہیں وہ ان سے زیادہ قیمتی ہیں، لیکن وہ چور ان گھوڑوں میں سے کوئی بھی گھوڑا نہیں چراتا، بلکہ ہر رات انہی گھوڑوں میں سے جو میرے سب سے زیادہ پسندیدہ گھوڑے ہیں انہی میں سے ایک گھوڑا لے جاتا ہے، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ملتی، حتیٰ کہ گھوڑے کے پاؤں بھی نظر نہیں آتے۔ اور اس طرح اس نے ایک ایک کر کے میرے 10 کے 10 گھوڑے چرا لیے۔ لیکن یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، کیا تمہارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے کہ اس نے کوئی ایسی نشانی چھوڑی جس کی بنیاد پر اس کو پکڑا جائے؟ یہ سن کر سوداگر نے اپنی جیب سے کپڑے کی پٹی نکالی اور قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب، آج رات جب اس نے گھوڑا کھولا تو اس کے ہاتھ سے شاید یا جیب سے یہ پٹی وہاں رہ گئی تھی۔ سپاہی نے پوچھنے پر بتایا کہ ان میں سے یہ کسی کی نہیں، تو یقیناً یہ اسی چور کی ہوگی جو شاید چوری کرتے وقت اس سے گر گئی ہوگی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے بیوقوف سوداگر، قاضی صاحب اس ایک پٹی سے اتنے بڑے چور کو کیسے پکڑے گا؟ تمہیں کوئی اور بڑا ٹھوس ثبوت لے کر آنا ہوگا۔ یہ سن کر قاضی صاحب ہنسنے لگا۔ قاضی صاحب نے کہا، مجھے شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ چور اسی قبیلے سے آتا ہے اور ہر رات گھوڑا چرا کر بھاگ جاتا ہے، کیونکہ کسی دور کے چور کو نہیں پتہ کہ وہ ان گھوڑوں میں 10 گھوڑے آپ کے پسندیدہ ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ چور تیرا قریبی ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے سوداگر کو کہا کہ وہ 2 دن کے بعد میری عدالت میں حاضر ہونا، میں اسی جگہ ہی تمہارے مقدمے کو حل کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ سوداگر وہاں سے چلا گیا۔ سلطان نے قاضی صاحب کو کہا، میری خواہش ہے میں آپ کے ساتھ آپ کے قبیلے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، یہ تو میرے لیے باعث شرف ہوگا۔ اس کے بعد سلطان کا قافلہ اور قاضی صاحب واپس قاضی کے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سوداگر قاضی صاحب کی عدالت میں پیش ہوا۔ اب قاضی کی جگہ سلطان بیٹھا تھا۔ سلطان کے دائیں جانب قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ سوداگر نے اپنی بات دوبارہ کی، قاضی صاحب اب آپ ہی مجھے انصاف دلائیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ جو تیرے استبل کے قریب قبیلہ ہے اس قبیلے کے سب مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کرو، اور سلطان معظم وہاں تشریف لے کر آ رہے ہیں اور اسی جگہ ہی تمہارے چور کو پکڑیں گے، لیکن اس بات کی کسی کو خبر نہ ہونے دینا۔ میں تمہارے ساتھ سلطان کا ایک قاصد بھیجتا ہوں، وہ قاصد یہ جا کر پیغام دے گا کہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ قاضی صاحب نے سوداگر کے ساتھ سلطان کا قاصد بھیج دیا۔ سلطان کے حکم پر تمام قبیلے والے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے جن میں صرف مرد تھے۔ اب قاضی صاحب اور سلطان نے اس نوجوان کو کہا کہ ان تمام آدمیوں کو ایک قطار میں کھڑا کرو۔ تمام قبیلے والوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا۔ اب قاضی صاحب نے ان سب کو کہا کہ ان کی کوہنیوں تک کپڑا ہٹاتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ۔ ان تمام قبیلے والوں کی کوہنیوں سے کپڑا ہٹایا گیا اور آگے چلتا گیا۔ قاضی صاحب ہر ایک کو بڑے غور سے دیکھتے رہے۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ قاضی صاحب نے کہا، سوداگر تمہیں مبارک ہو، تیرا چور پکڑا گیا۔ یہ سن کر سوداگر بڑا حیران ہوا کہ قاضی صاحب آپ کو کیسے پتہ کہ میرا چور یہ ہے؟ قاضی صاحب نے کہا، جب تم نے اس کی کوہنی سے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا اس کی کوہنی کے قریب ایک جگہ ایسا نشان نظر آیا جیسے وہاں پر کئی دنوں تک کوئی پٹی باندھی گئی ہو، اور یہ پٹی اس وقت باندھی جاتی ہے جب بازو سے کوئی زوردار چیز کھینچی جائے اور اس درد سے نجات پانے کے لیے وہیں پٹی باندھی جاتی ہے۔ پھر سلطان نے اس چور سے کہا کہ تم اور کوئی گھوڑے بھی چوری کر سکتے تھے، لیکن صرف وہی 10 گھوڑے ہی تم کیوں چرا کر لے گئے جو سوداگر کے سب سے زیادہ پسندیدہ گھوڑے تھے، حتیٰ کہ وہ باقیوں سے زیادہ قیمتی نہ تھے؟ تو اس نوجوان نے کہا، قاضی صاحب
یہ سوداگر ایک عام سوداگر تھا، لیکن اس کا وقت بدلتا گیا اور یہ دن بدن ترقی کرتا گیا اور اس نے اتنا بڑا استبل بنا لیا، لیکن اس نے کبھی اپنے قبیلے میں کسی غریب کی مدد نہیں کی۔ قبیلے کے کئی خیموں میں غریب لوگ کئی دن تک بھوکے سو جاتے ہیں، لیکن اس نے کبھی کسی کو ایک نوالے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا۔ میں اس کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ اتنا سخت دل ہو گیا ہے تو میں نے ٹھان لی کہ میں آہستہ آہستہ اس کے تمام گھوڑے چرا کر لے جاؤں گا، لیکن میں یہ جرات اس کے سب سے پسندیدہ گھوڑوں سے کروں گا، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ جب کسی سے پیاری چیز چھین لی جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا، تمہارا دل صاف تھا لیکن تمہارا طریقہ کار غلط تھا۔ اب بتاؤ وہ گھوڑے کہاں ہیں؟ اس نے کہا، قاضی صاحب، میں نے وہ گھوڑے فلاں تاجر کو بیچ دیے اور ان سے راشن خرید کر میں نے تمام قبیلوں والوں کے لوگوں کو بانٹ دیا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، ان سب گھوڑوں کی قیمت میں ادا کروں گا۔ اس نوجوان کو قاضی صاحب نے سلطان کے حکم پر رہا کر دیا، کیونکہ اس کا مقصد غلط نہیں تھا، لیکن آئندہ سلطان نے تاکید کی کہ تمہارا دل صاف ہو یا برا، لیکن غلط کام ہمیشہ غلط رہتا ہے، اس لیے دوبارہ چوری کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ پھر سلطان نے سوداگر کو کہا کہ یہ جو رزق ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہوتی ہے، اگر تم اس پر سانپ بن کر بیٹھو گے تو آخرت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اور اس سوداگر کو ہدایت کی کہ تم غریبوں کی مدد کیا کرو۔ اور اس کے بعد سلطان قاضی کی عقل مندی سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے اپنا صحیح قاضی مقرر کر لیا، اور روایات کی بدولت سلطان نے بڑے بڑے فیصلے کیے اور اپنے دربار میں غداروں کو انجام تک پہنچا کر ایک مضبوط سلطنت قائم کر لی، اور اپنے سینے کے علاقے اپنی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے واپس لے لیے۔